حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. رواه البخاری. محترم حاضرین، دنیا میں انسانوں کی زندگی کو منظم کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے متحد کرنے کے لیے، آپسی مفاہمت کے لیے، ایک دوسرے کے تعاون کے لیے ایک نظام اور ایک قانون کی ضرورت ہوتی ہے. ہم جس گھر میں رہتے ہیں وہاں ایک نظام ہوتا ہے. ہمارے بزرگ، ہمارے والدین، ہمارے بڑے گھر کا ایک نظام متعین کرتے ہیں. گھر کے تمام افراد اس نظام کی پیروی کرتے ہیں. اس نظام کی پیروی کرنے میں گھر کے تمام لوگوں کا اتفاقی فائدہ ہوتا ہے. اس نظام کی خرابی میں وہاں گھر میں منمانی زندگی گزارنے میں قانون بنانے والے ناراض ہوتے ہیں. گھر کا سسٹم، گھر کا نظام بگڑ جاتا ہے. ایک دوسرے کے درمیان محبت، ایک دوسرے کے درمیان کی عزت و احترام باقی نہیں رہتا. ایک شہر میں ہم رہتے ہیں، شہری زندگی گزارنے کے لیے بھی ایک نظام ہونا چاہیے، اور یہ نظام ہی ہے کہ شہر میں ہزاروں لاکھوں افراد ہوتے ہوئے سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر اپنی زندگی گزارتے ہیں. ہر کوئی اپنا ہی کام کرتا ہے، لیکن ایک دوسرے کا پاس و لحاظ رکھ کر، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے ہر شخص اپنی ہی زندگی گزارتا ہے، لیکن ایسی زندگی کہ جس زندگی سے کسی دوسرے کا نقصان نہ ہو. ہمارا یہ ملک 1947 میں آزاد ہوا. آزادی کے بعد اتنا بڑا ملک جو کئی زبانوں پر مشتمل تھا، کئی تہذیب و ثقافت پر مشتمل تھا، کئی مذاہب اور ادیان پر مشتمل تھا، کئی مسالک تھے، الگ الگ طرح کی تنظیمیں تھیں، الگ الگ طرح کی عادات و اطوار، رسم و رواج کے ماننے والے رہا کرتے تھے. یہ تمام لوگوں کو ایک چھت کے نیچے کیسے متحد بنایا جائے، کیسے سب کو ایک دوسرے کا احترام کرنے والا بنایا جائے،
اس کے لیے ایک نظام بنایا گیا، اس کو ہندوستان کا دستور کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً ڈاکٹر امبیڈکر صاحب کی کمیٹی کے نگرانی میں ان کے ماتحت 3 سال کے عرصے میں ایک ایسا نظام بنا، ایک ایسا دستور بنا جو اتنے بڑے وسیع و عریض، اتنی زیادہ تعداد کے انسانوں کو منظم کر سکتی تھی، ان سب کو ایک دوسرے کا احترام کرنے کی تعلیمات دے سکتی تھی۔ لہذا 26 نومبر 1949 کو وہ نظام کی منظوری آ گئی، وہ دستور کو منظوری مل گئی، اور آخر 26 جنوری 1950 میں اس نظام کو، اس دستور کو اس ملک میں نافذ کر دیا گیا۔ آج کا دن جو ہمارے لیے جمعہ کا بھی دن ہے، اور یہ پورے ملک کے لیے، ہر ہندوستان کے باشندے کے لیے دستور کا، یوم جمہوریہ کا دن، جس میں قانون بنایا گیا تھا، قانون نافذ کیا گیا تھا۔ یہ دستور، یہ نظام، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں انسانیت کو ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ کسی دھرم، کسی مذہب، کسی مسلک، ایسی کوئی چیز اس میں باقی نہیں رکھی گئی کہ جس میں کسی کے دین و مذہب کو تکلیف پہنچی۔ انسانوں کو ذہن میں رکھ کر، انسانیت کے حالات، ان کے عادات و اطوار کو سامنے رکھ کر یہ نظام بنا تھا۔ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان کا یہ نظام، یہ دستور، دنیا کے دوسرے ممالک، ان ممالک کو چھوڑ کر جہاں اسلامی نظام ہے، دنیا کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں یہ دستور کافی زیادہ بہتر دستور اور بہتر نظام ہے۔ 70 سال کے قریب اس دستور کو بنے ہوئے ہو گیا۔ اس دستور نے ہمیں ایک ایسی آزادی دی ہے، ایک ایسا نظام، ایسا قانون بنایا ہے کہ یہ دستور ہماری زبان کو آزادی دیتا ہے۔ وہ آزادی نہیں جس کو بعض لوگ آزادی سمجھتے ہیں، کسی کو گالی دینا، کسی کو دھمکی دینا، نفرت کی باتیں کرنا، بڑے اور چھوٹے کے درمیان کی کوئی تمیز نہ کرنا، بڑوں کی چوراہوں پر بے عزتی کرنا، چھوٹوں پر دادا گیری کرنا، وہ آزادی نہیں، اس کو آزادی نہیں، وہ حیوانیت ہے، اس کو آزادی نہیں کہا جاتا۔ وہ آزادی جو انسان اپنی زبان سے حق بول سکے، سچ بول سکے، اچھی بات کہہ سکے، اچھا پیغام دے سکے، امن کی تعلیم دے سکے، لوگوں کو ان کی زندگی کا مقصد بتا سکے، وہ دنیا میں کیوں پیدا ہوئے، انہیں کس نے پیدا کیا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد اس کا کیا مقصد ہے، پھر بعد میں اسے کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے، کیا ہونے والا ہے، یہ بولنے کی آزادی، یہ ہے آزادی ہمارے ملک کے اندر۔ اور یہ دستور نے اسی کی آزادی دی ہے۔ لبکے جبکہ بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیج بناؤ، کانفرنس بناؤ، اوپر والوں کو گالیاں دو، نیچے والوں کو دھمکیاں دو، اور جس کی چاہے اس کی بے عزتی کرو، کسی کا مذاق اڑاؤ۔ یہ نہ ہمارے دستور میں ہے اور نہ ہمارے مذہب میں ہے۔ یہ دستور اور مذہب دونوں کی مخالفت ہے۔ تو ہمارے ملک کا دستور ہمیں اپنی زبان سے اچھا بولنے کی آزادی دیتا ہے۔ آپ کے پاس اچھا علم ہے، سچی باتیں ہیں، اچھا پیغام ہے، آپ ہندوستانیوں کے لیے خیر خواہ ہیں، تو آپ جو چاہے بولیں، خیر خواہی کی باتیں آپ برابر کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان اسلام کی تعلیم مساجد میں جمعہ کے منبروں سے آزادی کے ساتھ بول رہا ہے۔ کسی بھی چوراہے پر کھڑے رہ کر قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کر سکتا ہے۔ کسی فنکشن ہال میں، کسی بڑے میدان میں، چاہے وہ میدان کا مالک کوئی بھی ہو، چاہے وہ چوراہا کوئی بھی ہو،
چاہے وہ شہر کوئی بھی ہو، وہاں کے اطراف کے رہنے والے افراد کوئی بھی ہو، ایک مسلمان اسلامی تعلیمات کو، جو ہندوستانی ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے خیر خواہی کا دین ہے، وہ آزادی کے ساتھ وہاں بول سکتا ہے، اس کا پیغام دے سکتا ہے، جس کا نتیجہ آج یہ نکلا ہے، جس کا فائدہ آج یہ ہوا ہے اس دستور کی روشنی میں کہ ہمارے ملک میں اسلامی تعلیمات کو عام کرنے والے لاکھوں کروڑوں مسلمان پیدا ہو گئے۔ جس جگہ دیکھو وہاں دعات موجود ہیں، دینی دعوتی کام انجام دے رہے ہیں، ملک کی ہر زبان میں دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، ملک کے ہر علاقے میں جاتے ہیں، ہر خطے میں جاتے ہیں اور وہاں قال اللہ قال رسول کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ دستور کی آزادی کا سب سے بڑا فائدہ ہے اور اس فائدے کا سب سے بڑا نتیجہ ہمیں ہی ملا ہے۔ یہ دستور ہمیں آزادی دیتا ہے اس بات کی کہ آپ اپنے مذہب کے مطابق، آپ اپنے عقیدے کے مطابق کوئی عمارت بنا سکتے ہیں، کوئی بلڈنگ تعمیر کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ان 70 سالوں میں اس دستور کی روشنی میں، 70 سالوں میں اس دستور کی روشنی میں جو 1950 میں نافذ کیا گیا، ہمارے اس ملک میں کئی ہزار مدرسے تعمیر کیے گئے۔ وہ مدرسے جن کو اسلام کے قلعے کہا جاتا ہے، ان مدارس میں خالص اور خالص قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو عام کیا جا رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لا کر انہیں قرآن حفظ کرایا جا رہا ہے، بڑے ہونے تک، بالغ ہونے تک، داڑھی اور مونچھ آنے تک انہیں نبی کی تعلیمات سکھائی جا رہی ہیں۔ تو اس طرح کے ہزاروں مدرسے یہ دستور بننے کے بعد تعمیر ہوئے، اور اسی دستور کی روشنی میں ان 70 سالوں میں کئی لاکھ مساجد ہمارے اس ملک کے اندر تعمیر ہوئی ہیں، کئی لاکھ مساجد۔ یہ مساجد یہ دستور کی روشنی میں بنائے گئے، انہیں پرمیشن دینے والے وہ افراد، اس کی اجازت دینے والے وہ افراد، اس کی نگہبانی حفاظت کرنے والے وہ افراد، اس کی صداؤں کو بلند کرنے سے روکنے والوں کو پکڑنے والے بھی وہ افراد، اس کی آزادی دینے والے بھی وہی افراد۔ تو یہ دستور کا پالن ہے۔ ملک کا کوئی بھی شہری ہو، کوئی بھی انسان ہو، اگر وہ ہندوستانی ہے تو اسے اجازت ہے کہ وہ اپنے مذہب کے لیے کوئی عمارت تعمیر کر سکتا ہے، اور الحمدللہ ہم نے اسی دستور کی موافقت میں، اسی دستور کا استعمال کرتے ہوئے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لاکھوں مساجد آج ہمارے اس ملک میں ہیں۔ ہمارے جو بزرگ افراد ہیں جو 60 اور 70 سال کی عمر کے ہو گئے، ان سے اگر ہم پوچھیں کہ آپ کے اس شہر حیدرآباد میں جس وقت آپ چھوٹے تھے تو آپ نے کتنی مسجدیں دیکھی تھی، تو یقیناً وہ اپنی زبان سے کہیں گے کہ جتنی میں نے اس وقت دیکھا تھا اس سے آج 1000 گنا زیادہ بن چکی ہیں۔ 100% نہیں، 200% نہیں، 1000 گنا زیادہ۔ اور پھر یہ دستور ہمیں اتنی زیادہ آزادی دیتا ہے، ہمارے مسلک اور مذہب کی اتنی زیادہ حفاظت کرتا ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس ملک میں، اس علاقے میں ہماری تقریباً 700 سے زیادہ، 800 کے قریب حکمرانی رہی، 800 سال کے قریب حکمرانی رہی۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان 70 سالوں میں اسلام کی دعوت کو قبول کرنے والوں کی جتنی بڑی تعداد آج ہے وہ 700 سال میں نہیں تھی، سابقہ 700 سال میں اتنی تعداد نہیں تھی جتنی 70 سالوں میں اسلام میں داخل ہونے والوں کی تعداد ہے۔ آج اسلام کی دعوت و تبلیغ کرنے والے پورے شہر میں، پورے ملک میں جتنی تعداد آج نظر آ رہی ہے، یہ تعداد پہلے کبھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو اسلام یہ دستور کی روشنی میں بہت زیادہ پھیلا ہے۔ ضرورت مسلمانوں کو اس بات کی ہے اس دستور کی حفاظت کریں۔ یہ دستور ہمارے ملک کے لیے سب سے بہترین دستور ہے، اور یہ دستور ہمارے اپنے دین کے لیے، ہمارے اپنے وہ آسمانی دستور کی بقا کے لیے،
اس دستور کی روشنی میں، اس دستور کے سائے کے نیچے رہ کر ہم اسلام کا جو دستور ہے، جو ساری دنیا کا دستور، وہ دستور ہم دنیا میں عام کر سکتے ہیں۔ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ چند سالوں پہلے، چند دنوں پہلے کی بات، کیرلا کے ایک اسکول میں 3 عیسائی لڑکیاں جو مدرسے میں اپنے اسکول میں موجود تھی، اسکول کے اندر جن گن من ترانہ پڑھا جا رہا تھا۔ ان بچیوں نے پڑھنے کے بجائے خاموشی اختیار کی۔ وہاں کی انتظامیہ نے انہیں دیکھا کہ وہ ترانہ نہیں گنگنا رہے ہیں، وہ ترانہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ انہیں کہا گیا ترانہ آپ کو بھی پڑھنا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ ترانہ ہم نہیں پڑھ سکتے، یہ ہمارے مذہب سے الگ ہے، ہمارے مذہب کے موافق نہیں ہے۔ انتظامیہ نے، اسکول کے مینجمنٹ نے ان تینوں طالبات کو اسکول سے باہر کر دیا۔ والدین نے ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کیا، وہاں کے ہائی کورٹ نے اسکول کے مطابق فیصلہ کیا۔ بچیاں ہار گئی، اس کے والدین ہار گئے۔ وہ مقدمہ وہاں سے نکل کر سپریم کورٹ میں چلا گیا، اور سپریم کورٹ سے ایک ایسا اعلان آیا، ایک ایسا فیصلہ آیا کہ جس میں ان 3 بچیوں کا سر بلند ہو گیا، اور وہاں سے جمہوریت کا اندازہ ہوا، دستور کا اندازہ ہوا کہ دستور کیا کہتا ہے ہمارا۔ سپریم کورٹ نے یہ کہہ کر فیصلہ کیا کہ یہ بچیاں جس مذہب کی ہیں، اگر وہ اپنے مذہب کے مطابق یہ ترانہ نہیں پڑھنا چاہتے، یہ قومی ترانہ ہونے کے باوجود ان کے لیے پڑھنا لازم نہیں ہے۔ کوئی ان پر دباؤ نہیں ڈال سکتا کہ وہ پڑھے۔ اور پھر اس نے کہا تھا، اس وقت کے فیصلے نے کہا تھا، ایسے ہی وقت میں ہماری جمہوریت کا اندازہ ہوتا ہے، یہی ہماری جمہوریت کا امتحان ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب ایک ایسی قوم، ایک ایسی جماعت، ایک ایسا مذہب جو اس ملک میں بہت قلیل تعداد میں ہے، کم تعداد میں ہے، سپریم کورٹ کے وہ افراد، وہ قانون، وہ دستور، وہ قاضی، وہ جج، جہاں تقریباً ایسے افراد ہوتے ہیں جن کا ان مذہبوں سے بہت کم تعلق ہوتا ہے، انہوں نے جب وہ فیصلہ سنایا ہوگا تو وہ فیصلہ ہندوستان کے دستور کے مطابق سنایا ہوگا۔ وہ فیصلہ اپنے مذہب کے مطابق نہیں، وہ فیصلہ ان کے من اور منشا کے مطابق نہیں، وہ قومی ترانے کے نام سے نہیں، وہ وطن کی محبت کے نام سے نہیں، وطن کا دستور کے نام سے، کہ دستور ہی تو اصل وطن سے محبت سکھاتا ہے۔ ہمارا دستور ہی وطن سے محبت ہے۔ لہذا اس طرح سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا دستور اس ملک میں ہمیں بڑی آزادی دیتا ہے، لیکن کیا مسلمان یہ دستور کا پالن کر رہے ہیں؟ کیا مسلمان ہندوستان کے اس دستور کی حفاظت کرتے ہیں؟ کیا یہ دستور کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ ہمارے اجتماعات کو دیکھ لیجئے، جہاں لیڈران ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، بڑے بڑے مفکرین ہوتے ہیں، بڑے بڑے رہبر ہوتے ہیں، ان کی زبانیں، ان کے لہجے، ان کا انداز، ان کے وہ آستین، ان کے وہ تیور یہ بتاتے ہیں کہ یہ دستور کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اوپر سے لے کر نیچے تک کے بڑے بڑے عہدیداران کے نام سے جو برے برے نام، برے برے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، یہ دستور اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ جب دستور ہم اسلام کی حفاظت کرتا ہے، دستور مسلمانوں کی عزت کی، ان کے مال کی، ان کے مذہب کی حفاظت کرتا ہے، تو کیا یہ دستور مسلمانوں کو یہ نہیں سکھاتا کہ ہم غیر مسلمین کا احترام کریں؟ کیا ہمارا دستور مسلمانوں کو یہ تعلیم نہیں دیتا کہ آپ غیر مسلمین، چاہے کوئی بھی ہو، غیر مسلم ہے، وہ اس لیے غیر مسلم ہے کہ وہ اس نے آپ کے اسلام کو قبول نہیں کیا، وہ آپ کے اسلام کو مانتا نہیں ہے۔ جب وہ نہیں مانے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ خلاف بولے گا، وہ نہیں مانے گا ظاہر سی بات ہے وہ اس کو دشمنی رہے گی، وہ نہیں مانے گا ظاہر سی بات ہے اس کے دل میں، دماغ میں اسی کے خلاف چلے گا۔ لیکن دستور تو یہ کہتا ہے کہ آپ کو اس کی نگرانی، اس کی حفاظت کرنی ہے، آپ کو اس کا احترام کرنا ہے، اس لیے کہ اتنی بڑی اکثریت کے باوجود ہمارے مذہب کا احترام ہوتا ہے، ہماری مساجد کا احترام ہوتا ہے،
ہماری مدارس کا احترام ہوتا ہے، ہمارے دعوت سینٹر کا احترام ہوتا ہے، ہماری دعوت و تبلیغ کا احترام ہوتا ہے، تو پھر کیا ہمیں ہمارا اسلامی دستور بھی یہ نہیں کہتا کہ تم یہ دستور کی تم یہ لوگوں کا احترام کرو؟ کہ ہمارا دستور بھی ہم کو یہ نہیں سکھاتا کہ تم ان کا احترام کرو؟ کیوں ہم اپنی زبانوں کا خراب استعمال کرتے ہیں؟ آپ کو یاد ہے، سب جانتے ہیں، ہندوستان میں ایک بڑی مسجد کو ڈھا دیا گیا۔ اس مسجد کی جگہ پر یہ کہہ کر کہ وہاں پر ایک دوسرا عبادت خانہ تھا، مسلمانوں نے ظلم کیا، قبضہ کیا اور انہوں نے وہ کام کر دکھایا۔ لوگوں نے جوش میں اور تیش میں آ کر وہ مسجد کو منہدم کر دیا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کئی سال گزر جانے کے باوجود وہ مسجد کی اس جگہ پر، وہ زمین پر جہاں کی اکثریت ان لوگوں کی ہے، غیر مسلمین کی ہے، آج تک وہاں وہ عبادت خانہ کیوں نہیں بن سکا؟ اپنی طاقت کا وہ استعمال کیوں نہیں کر سکے؟ کیا ان کے پاس پولیس نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس افراد نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس طاقتیں نہیں ہیں؟ کون سی چیز کی کمی ہے؟ وہ کمی ہے دستور کی کمی۔ ان کو دستور اس بات کی اجازت نہیں دیتا، انہیں دستور اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ جب اس کا مسئلہ کورٹ میں ہے تو تم اپنی طاقت کے بلبوتے پر وہ ڈھانچہ بنا دو۔ اس سے بڑی حکمت اور بڑی کامیابی مسلمانوں کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ تو مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے دستور کا پالن کریں، اپنے دستور کی نگرانی کریں، اس کی حفاظت کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ دستور کی مخالفت اسی وقت ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ نبی کا دستور، یہ اسلام کا دستور ہے۔ وہ دستور کیا کہتا ہے کہ رب کی نافرمانی میں کسی بندے کی اطاعت جائز نہیں، رب کی نافرمانی میں بندے کی اطاعت جائز نہیں۔ اگر دستور میں کوئی ایسی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ کو شرک کرنا لازمی ہے، آپ کے لیے کفر لازمی ہے، ماں باپ کی نافرمانی لازمی ہے، بدعات کا ارتکاب لازمی ہے، شراب پینا لازمی ہے، زنا کرنا لازمی ہے، سود کھانا لازمی ہے، تو ہم کہیں گے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ یہاں رب کی نافرمانی ہو رہی ہے، یہاں آسمانی دستور کی مخالفت ہو رہی ہے۔ اس دستور کی مخالفت میں ہم اس دستور کی یہاں فرما برداری نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ ہمارا دستور ہمیں اس بات کی تعلیم نہیں دیتا، یہ ہمارے لیے بڑی نعمت ہے۔ کسی نے لکھا ہے کہ ہندوستان کا دستور ہندوستانی مسلمانوں کے ایک بڑی نعمت سے کم نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ایسی برائیوں سے منع کرنے کے باوجود ہمارا دستور کئی برائیوں سے ہمیں روکتا ہے، لیکن پھر بھی مسلمان ملک کے اندر کئی برائیوں میں ملوث ہیں۔ ایک دوسرے کا احترام تو بہت کم نظر آتا ہے، ایک دوسرے کی عزت کم دکھائی دیتی ہے۔ گالیاں دینا، بہتان تراشی کرنا، دھمکیاں دینا، قتل کرنا، الزامات لگانا، ہمارے ملک کا دستور الزام لگانے کو بھی برا کہتا ہے۔ کسی کے خلاف اگر بے عزتی کے جملے استعمال کیے تو اس میں ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا جاتا ہے، اس کے اوپر چالان لگائے جاتے ہیں، اس کے اوپر جرمانہ لگایا جاتا ہے۔ اور ہمارے پاس علماء ہی نہیں، بڑے بڑے افراد ذمہ داران ایسی باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر مسلمان اس دستور کی حفاظت کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، تو یقیناً ہندوستان کا مسلمان ہندوستان کے اندر اپنے اس دستور کو آسانی سے نافذ کر سکتا ہے، جو دستور ہندوستان کا نہیں، جو دستور ساری دنیا کا ہے۔ یہ دستور تو ایک ملک کا ہے، جیسے ایک دستور ہمارے اپنے گھر کا ہوتا ہے، ہمارے اپنے محلے کا ہوتا ہے، اور یہ دستور شہر کے ملک کے دستور کے ماتحت ہوتا ہے۔ ایک وہ دستور جو ساری دنیا کا دستور ہے، جو تمام انسانوں کا دستور ہے، جو خالق ارض و سما کا دستور ہے، وہ دستور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور، وہ دستور اسلام۔
اگر اس دستور کی نگرانی کرتے ہیں، اس کی بقا کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں آسمانی اس دستور کو ہم پورے ملک میں عام کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دستور 23 سال کے عرصے میں مکمل کیا، 23 سال کا عرصہ لگا، اور پھر آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک بڑی تعداد کے سامنے اعلان کر دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ 23 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اب ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے، ہم اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے میں جو دستور نازل کیا تھا، آج وہ دستور مکمل ہو گیا، آج وہ دستور مکمل ہو گیا۔ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملت دخلت الجنہ، مجھے ایسا قانون بتائیے، ایسا دستور بتائیے، اگر میں اس دستور پر عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام کا دستور وہ دستور ہے جس پر عمل کرنے سے انسان جنت حاصل کر سکتا ہے۔ صحابی نے کہا تھا، یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملت دخلت الجنہ، مجھے ایسا دستور، ایسا قانون بتائیے کہ میں اس پر عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ نے کہا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اللہ کی عبادت کرو، شرک سے دور ہو جاؤ، بہت سی اور باتیں بتائی۔ وہ صحابی نے وہ دستور سنا، وہ قوانین نبی کی زبان سے سنے اور جانے لگے، اور کہا، واللہ لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ، قسم اللہ کی، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دستور مجھے بتایا ہے، اس دستور میں کوئی نئی چیز داخل نہیں کروں گا۔ نبی نے جو مجھے دستور بتایا ہے، اس دستور میں کسی نئی چیز کا اضافہ نہیں کروں گا، اور میں اس دستور میں سے کسی دفعہ کو باہر نکالوں گا۔ یہ ایک مکمل دستور ہے، اور یہ پورا کا پورا دستور میری زندگی کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ تب نبی نے فرمایا تھا، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا۔ اے ساتھیو، اگر کوئی انسان کسی انسان کو دنیا میں جنتی کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہو، وہ یہ چاہتا ہو کہ ایک جنتی ہے جو دنیا میں چل رہا ہے، وہ انسان کو دیکھ لے جس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ اسلام کے دستور میں نہ کسی چیز کا اضافہ کرے گا اور نہ دستور میں سے کچھ کم کرے گا۔ دستور جو مکمل بنا ہے اس کو ہو بہو مکمل ایسے ہی مانے گا۔ اسے سمجھنا آتا ہے کہ اسلام کا جو دستور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمام دنیا والوں کے لیے بنایا تھا، وہ دنیا کے ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اور یہ دستور، اس دستور کو عام کرنے کی ذمہ داری ہمارے اور آپ کے کندھوں پر ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے، کیا مسلمان اسلامی دستور کو قبول کر سکتا ہے؟ یہ تو ملک کا دستور ہوا جہاں مسلمان بہت کم اس کا پالن کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن وہ دستور، جس دستور کا دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم اس دستور کو مانتے ہیں، کیا مسلمان اللہ کے دستور کو، کیا مسلمان سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے دستور کو، کیا مسلمان اسلام کے دستور کو، کیا مسلمان اس دستور کو جس کے نام سے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اسے مانتا بھی ہے، اس دستور کا پالن بھی کرتا ہے، اس دستور کو پسند بھی کرتا ہے، اس دستور کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہتا ہے؟ اگر یہ سوال کیا جائے تو کم سے کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے حالات دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان قرآن کے دستور کو پسند نہیں کرتا، مسلمان اسلام کے دستور کو پسند نہیں کرتا۔ اور ایک بڑی مثال میں آپ کو دے دینا چاہ رہا ہوں، امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جب شرک کے خلاف ایک بڑی تحریک چلائی کہ مسلمانوں شرک نہ کرو، یہ وہ جزیرے عرب وہ جگہ ہے جہاں نبی کے قدم گرے ہیں، جہاں صحابہ چلے ہیں، جہاں ان کے جسموں سے خون طبقہ ہے پسینے کی طرح شرک کے خاتمے کے لیے۔ مسلمانوں، یہ مکہ، یہ مدینہ، یہ جزیرے عرب، یہ وہ طائف، وہ علاقے
جہاں پر نبی نے اپنی زندگی گنوائی شرک کے خاتمے کے لیے، کم سے کم اس علاقے میں تم شرک نہ کرو۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، انہوں نے تحقیق چلائی، مسلمانوں نے دعوت دی، آواز لگائی، للکارا مسلمانوں کے غیرت کو، ان کے ایمان کو، تو مسلمانوں نے بڑی قوت کے ساتھ، بڑی سختی کے ساتھ، بڑی ہٹ دھرمی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، ان کو تکلیفیں دی، انہیں مارنے کی کوششیں کی، حتیٰ کہ ایسی حکمرانی جو اس وقت میں ایک بعض جگہ پر حکمرانی کیا کرتی تھی، ان حکمرانوں نے ایسے داعی کو، شرک کے خلاف توحید کی دعوت کو عام کرنے والوں کو اٹھا کر لے جا کر قتل کر دیا۔ وہ علاقہ، وہ جگہ آج بھی موجود ہیں جہاں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت توحید کا پرچار کرنے والوں کو لے جا کر قتل کیا گیا تھا۔ اگر مسلمان واقعی عقیدہ توحید کو مانتا ہے، جو ہمارے اسلام کے ارکان کا سب سے پہلا رکن ہے، جب پوچھا جاتا ہے اسلام کیا ہے، اسلام کا پہلا رکن کیا ہے، اسلام کا پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد ہے نماز، اس کے بعد ہے روزہ، اس کے بعد ہے زکوٰۃ اور حج۔ پہلے کلمہ ہے، بچے کو مکتبوں میں سکھایا جاتا ہے پہلا کلمہ پڑھو، بچہ کھڑے ہو کر کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نبی کی حکمت دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ارکان بتائے تو 5 ارکان میں سے پہلا رکن توحید کو بتایا۔ توحید پہلے ہے، بعد میں نماز ہے، بعد میں روزہ اور زکوٰۃ ہے، بعد میں حج ہے۔ اگر آپ توحید کو نہیں مانتے، پہلے رکن میں ہی آپ فیل ہو چکے ہیں، تو نماز کون سی پڑھیں گے؟ نماز تو اللہ نے بھیجا ہے، آپ اللہ کی توحید، اس کی وحدانیت کا اعتراف ہی نہیں کرتے، نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ پہلے کلمے میں محمد رسول اللہ ہے، وہ پہلے کلمے میں ہی آپ فیل ہیں، تو نماز کس کے طریقے کے مطابق پڑھو گے؟ کس نے آپ کو سکھایا ہے نماز پڑھنا، ہاتھ کیسے باندھنا، سجدے کیسے کرنا؟ وہ تو پہلے کلمے کا ہے، پہلے رکن کا ہے، تو مسلمان پہلے ہی رکن میں فیل دکھائی دیے۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے عقیدہ توحید کو، دعوت کو عام کیا، اور اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعوت کو کامیابی عطا فرمائی کہ وہ جزیرہ عرب عقیدہ توحید کا مرکز بن گیا، وہ جزیرہ عرب شرک سے پاک ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب مسلمانوں کو یہ خبر ملی، مسلمانوں کو تو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے تھا، مسلمانوں کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ مکہ جہاں نبی کو 13 سال تکلیف دی گئی توحید کی بنا پر، وہ شرک سے پاک ہو گیا۔ مدینہ جہاں نبی نے 10 سال زندگی گزاری توحید کے دعوت کو وہاں سے عام کیا، وہ مدینہ بھی شرک سے پاک ہو گیا۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے تھا، لیکن نتیجہ، وہ چہرہ ہم نے کچھ الٹا دیکھا۔ تماشا وہ نظر آیا کہ ساری دنیا کے مسلمان اس علاقے سے اس دعوت کے خلاف کھڑے ہو گئے، ان کے خلاف احتجاج کرنے لگے، ان کو ظالم کہا گیا، محمد عبد الوہاب کو فاسق کہا گیا، ان پر قتل کے بہتان لگائے گئے، انہیں ہمارے بڑوں کی بے حرمتی کرنے والا کہا گیا، ہمارے بزرگوں کا گستاخ کہا گیا۔ شرک کے خاتمہ، وہاں سے شرک کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، اللہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اور پورے علاقے کے مسلمان روڈوں پر کھڑے ہو کر، چوراہوں پر آ کر احتجاج کرتے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ اللہ کی طرف بلاتا ہے، ہمارے بزرگوں کی توہین ہو رہی ہے، یہ ہمارے بڑوں کی توہین ہوتی ہے۔ ہمارے بڑوں کا ہم طواف نہیں کر سکتے کیا؟ ہمارے بڑوں کے سامنے ہم سجدہ نہیں کر سکتے؟ ہمارے بڑوں کے سامنے ہم عزت کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے؟ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے وہ بدنما چہرہ دکھایا تھا۔ اسے سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمان اسلام کے دستور کے لیے مخلص نہیں ہے، مسلمان اسلام کے دستور کی حفاظت کے لیے کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان سب سے زیادہ اگر کسی ملک کے خلاف زبان درازی کرتا ہوا نظر آتا ہے تو وہی جزیرہ عرب کا ملک ہے۔ اخبارات، انگریزی اخبارات، دوسری زبانوں کے اخبارات، اردو اخبارات تو مکمل بھرے پڑے ہیں۔ اردو اخبارات جن کو ہم نے اپنا سمجھا تھا، یہ تو بھرے پڑے ہیں ان لوگوں کے خلاف، اس ملک کے، اس کے قانون، اس کے دستور کے خلاف
بولنے کے لیے. ہمارے علماء، ہمارے رہنما، ہمارے رہبر پوری دنیا میں شور مچایا ہوا ہے. بس وہ چاہتے ہیں کہ وہ ملک ختم ہو جائے، وہاں کی سرکار ختم ہو جائے، وہاں کا نظام ختم ہو جائے. وہ نظام قرآن و سنت کے مطابق بنایا گیا. وہاں کے ہائی کورٹ میں، وہاں کے سپریم کورٹ میں جو جج بیٹھتے ہیں وہ ملک کے بڑے بڑے علماء ہیں، وہ ائمہ حرمین ہیں، وہ سدیس ہیں، وہ شریم ہیں، جس کی قراتیں ہم ساری دنیا میں سن سن کر پڑھتے رہتے ہیں. وہ وہاں کے مکہ کے ہائی کورٹ کے جج ہیں. ایسے بڑے بڑے علماء کی حکومت میں، ان کی ماتحتی میں، ان کے ماتحتی عدالتیں چل رہی ہیں. اور یہ ہمارے ملک کے، دنیا کے بہت سے لوگ اس کے خلاف زبان درازی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کیا وہ یہ نہیں چاہتے کہ ویسا دستور چلے؟ کیا وہ نہیں چاہتے کہ ویسا دستور بھی ہمارے پاس ہو؟ کیا وہ نہیں چاہتے کہ ایسا دستور ساری دنیا میں ہو؟ تو سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمان اسلام کے دستور کو قبول کرتا ہی نہیں ہے. اس لیے کہ مسلمان خود بھی زنا کر رہا ہے، مسلمان خود سودی کاروبار کرتا ہے، مسلمان خود چوریاں بھی کر رہا ہے، مسلمان خود بھی جھوٹ بولتا ہے، مسلمان خود غیبتیں کرتا ہے، مسلمان خود اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہا ہے، مسلمان بڑا ہے چھوٹوں کو کھانے کی کوشش کر رہا ہے، مسلمان زمینوں پر قبضہ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، مسلمان مارکیٹ میں، بازاروں میں سب سے بڑا دھوکے باز تاجر نظر آتا ہے. یہ ہمارے اسلام کے دستور کے خلاف ہے. ہمارا دستور کہتا ہے لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ. اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، سود کی گواہی لکھنے والے پر اور گواہی دینے والے پر. مسلمان یہ کاروبار کر رہا ہے. مسلمان دستور، اسلام کے دستور کو پامال کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. مسلمان شراب نوشی میں مشہور ہے. مسلمان آج شراب کے عادی ہو چکے ہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا اپنے دستور میں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے مومنو، یہ شراب نوشی گندی چیز ہے، یہ شیطان کا کام ہے. میں رب العالمین ہوں، تم میری نافرمانی کر کے، میرے دستور کو توڑ کر شیطان کی فرما برداری کرتے ہو، شیطان کی اطاعت کرتے ہو. اس سے بڑا دستور اور دیکھیے اللہ نے قرآن کے اندر کیا کہا. قرآن ہماری دستوری کتاب ہے. قرآن فرماتا ہے من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جو شرک کرتا ہے، جو شرک کرتا ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو اپنا حاجت روا سمجھتا ہے، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا حاجت روا سمجھتا ہے، بیماری میں کسی اور سے شفا کا مطالبہ کرتا ہے، اولاد کسی اور سے مانگتا ہے، سجدہ کسی اور کے سامنے کرتا ہے، طواف کعبے کو چھوڑ کر کسی اور کا کرتا ہے، وہ خالق و مالک روزی دینے والا کسی اور کو تسلیم کرتا ہے. اسلام کا دستور، آسمان کا دستور، قرآن کا دستور، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور کہتا ہے من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو شرک کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دے گا. ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ایسے ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ابھی اسی دستور کے مطابق چند دنوں پہلے یہ ہمارا امتحان ہے کہ مسلمان اسلام کے دستور کو، ملک کے دستور کو کیا مانتا ہے، کیسے اس کی حفاظت کرتا ہے. چند دنوں پہلے پولیس نے میڈیا کے سامنے آ کر یہ اعلان کیا کہ 1 فروری سے 12 بجے کے بعد کسی بھی فنکشن، کوئی فنکشن ہال میں نہیں ہونا چاہیے، باجے نہیں بجائے جائیں 12 کے بعد، آواز نہ کسی جائے، فنکشن ہال نہ کھلے رہیں، روڈوں پر شور نہ کیا جائے، لوگوں کو تکلیف نہ دی جائے. اور مسلمانوں کو کون سکھا رہا ہے؟ اسلام نہیں، غیر مسلم. یہ مسلمانوں کے لیے شرم کی بات ہے کہ آج مسلم علاقوں کے حالات ہم دیکھتے ہیں. ہم جب شادیاں کرتے ہیں کہتے ہیں نکاح من سنتی، نکاح نبی کی سنت ہے، نکاح نبی کی سنت ہے. اس لفظ کے علاوہ وہ امام کھڑے ہو کر جو خطبہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس خطبے کے علاوہ جتنی چیزیں وہاں نظر آتی ہیں سب نبی کی سنت کے خلاف، سب نبی کی سنت کے خلاف. دیر تک لوگوں کو جگا کر کھانا کھلانا، کھانے میں فضول خرچی کرنا،
فنکشن ہالوں میں لاکھوں روپیہ خرچ کرنا، اس خرچ کے لیے سودی قرضہ لینا، اس خرچ کے لیے سودی قرضہ لینا، سالوں تک اپنی پراپرٹی، زمین، عزت سب بیچ دینا، اور پھر آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے کا حال ہم نے کئی جگہ پر دیکھا ہے۔ کل کی رات میں ہم نے دیکھا، کل کی رات میں بھی ہم نے دیکھا مسلمانوں کا دلہا جا رہا ہے، گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے، اطراف میں عورتیں کھڑی ہیں، ان عورتوں کے ہاتھ میں قندیلیں ہیں، ان عورتوں کے درمیان میں دلہے کے والدین، دلہے کے دوست احباب، دلہے کے رشتہ دار جا رہے ہیں، ان کے سامنے ڈھول بجایا جا رہا ہے، میوزک چل رہی ہے، چند افراد ناچ رہے ہیں، اور یہ دلہا اپنے فنکشن ہال کی طرف چلا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ 10 بج گئے، 11 بج گئے، باجے بج رہے ہیں، ناچ چل رہا ہے، کون جا رہا ہے؟ یہ دلہا جا رہا ہے۔ کس کا دلہا ہے؟ یہ مسلمانوں کا دلہا ہے۔ یہ مسلمان وہ ہیں جو ہندوستان میں بڑے بڑے دلی والوں کو چیلنج کرتے ہیں کہ تم ہماری شریعت میں مداخلت نہیں کر سکتے، ہم اپنی شریعت کو اپنے پیروں کے نیچے روندنے والے ہیں۔ ان سے کہتے ہیں، انہوں نے کب کہا کہ ہماری شریعت میں مداخلت کرنے والے ہیں؟ کب انہوں نے قانون بنایا؟ انہوں نے ہمارے دستور کا پاسوں بحال رکھا کہ مسلمان اپنی شریعت پر ہی عمل کریں، مسلمان اپنے اللہ کے اس رسول کی اطاعت کریں۔ ہم پکار رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ہماری شریعت میں مداخلت مت کرو، مت کرو، مت کرو۔ کون کر رہا ہے؟ آپ خود کر رہے ہیں۔ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ پھر کہتے ہیں ہمارا دستور خطرے میں ہے، ہمارا لا خطرے میں ہے، کوئی خطرے میں نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے دستور کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ رب کہتا ہے، جس نے قانون بنایا ہے، دستور بنایا، وہ خود کہتا ہے کہ دستور ہم نے بنایا، دستور کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے، دستور کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ یہ باتوں میں زور و شور کے ساتھ 2 بجے تک، 3 بجے تک کیا کر رہے ہیں؟ یہ نبی کی محبت میں ترانے گا رہے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ نبی کا میلاد منا رہے ہیں۔ 3 بجے رات میں، 2 بجے رات میں چوراہے پر کھڑے رہ کر نبی کا میلاد، یہ چیخنا، یہ چلانا، یہ راستوں کو جام کرنا، یہ کون سا دستور ہے؟ یہ دستور نہ ہندوستانی ہے نہ آسمانی ہے۔ آپ دونوں دستور کے مجرم ہیں، آپ دونوں دستور کے مجرم ہیں، آپ مجرم ہیں۔ آپ ایسے مجرمین کو جیل میں ہونا چاہیے جو اسلام کو بدنام کرتے ہیں، جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ یہ بدعت و خرافات کون سے دستور میں ہیں؟ نبی نے کہا تھا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ ہمارے دستور میں جو کوئی نئی چیز داخل کرے گا وہ مردود ہے، وہ مردود ہے۔ نبی نے کہا، سید المرسلین نے کہا، نبی کا نام آتا ہے لوگ پتہ نہیں کون کون سے حرکتیں کرتے ہیں، نبی کی جیسے سرمے لگاتے ہیں، پگڑیاں پہنتے ہیں، لیکن جب نبی کہتے ہیں کہ ہمارے دستور میں مداخلت نہیں کرنا آپ نے، یہ مسلمان نبی کے دستور میں مداخلت زمانے سے کرتا آ رہا ہے۔ ہماری پارلیمنٹ نے کبھی نہیں کیا، ہماری سپریم کورٹ نے کبھی نہیں کیا، انہیں اجازت بھی نہیں ہے۔ ہمارے ملک کا دستور اس کی بات کی اجازت نہیں دیتا، اور اس کے لیے میں نے وہ 3 بچوں کا واقعہ بھی سنایا تھا۔ سب کچھ کہتے ہیں لیکن دستور ہمارا سب سے آگے ہے، پارلیمنٹ سے بھی، سپریم کورٹ سے بھی، حکومت سے بھی۔ تو اسلام کے دستور میں مداخلت یہ سب سے پہلے مسلمانوں نے کیا۔ مسلمانوں نے اسلام کے دستور میں مداخلت کے چور دروازے کھول رکھے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے آج جس دستور کے نام سے جلسے ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں نے اللہ کے دستور کو پامال کیا تھا۔ ایک شخص ایک ہی وقت میں اپنی بیوی کو طلاق 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 کہہ کر برباد کر دیتا ہے، اس کی زندگی کو اجیرن کر دیتا ہے، اسے گھر سے باہر نکال دیتا ہے، اور پھر وہ عورت جس نے نکاح کے وقت میں یہ عہد کیا تھا کہ میں اس شوہر کی تابع دار رہوں گی، یہ جو کہے گا میں ویسے کروں گی، میں اپنے ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو چھوڑ کر اس آدمی کے پیچھے زندگی گزاروں گی، ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں اس کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ جب وہ جا کر اپنی زندگی کو دوبارہ بنانا چاہتی ہیں تو ایک نیا فتویٰ آتا ہے کہ جاؤ ایک رات کے لیے تم خفیہ کسی عالم کے پاس جا کر حلالہ کرا لو۔ یہ کون سا دستور ہے؟ کیا اللہ کا دستور ایسا ہی تھا؟
کیا نبی کا یہی دستور ہے؟ کیا ہندوستان کا یہ دستور ہے؟ ڈاکٹر امبیڈکر جو غیر مسلم تھے انہوں نے یہ دستور نہیں بنایا. اب اللہ سے کیا امید کریں گے؟ اب نبی سے کیا امید کریں گے؟ کیا یہی دستور ہمارا تھا؟ یہ کون کرتا آ رہا ہے؟ یہ ہماری ہندوستان کی آزادی نہیں، اس سے پہلے سے یہ کام اس ملک میں بند کمرے میں، تاریک کمرے میں، چھتوں کے نیچے چند لوگوں کی نگرانی میں ہوتا آ رہا ہے. اور یہ کرنے والے مسلمان ہیں، یہ کرنے والے علماء ہیں، یہ کرنے والے فتویٰ دینے والے افراد ہیں. یہ دستور میں مداخلت مسلمان کر رہے ہیں اور زمانے سے کر رہے ہیں. تو مسلمانوں کو پہلے پیغام دینے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے رہنما رہبروں کو پہلے پیغام دینے کی ضرورت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. تم اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ کے اس کے رسول کی اطاعت کرو. تم نے اگر دستور کو پامال کیا، تم نے خود اپنا گھر کیچڑ بنا لیا ہے، تو بازو والا کیچڑ پھینکے تو تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تم نے اپنے گھر کو خود ہی گرا دیا ہے، بازو والا کوئی پتھر پھینکے تو اب کیا پریشانی ہے؟ تم نے کہاں اپنا گھر محفوظ کیا ہے؟ اپنے گھر کو برباد تمہارے اپنے ہاتھوں نے کیا ہے، اور تم اسی پر ابھی تک راضی ہو. تم اسی پر ابھی تک راضی ہو. تم نے ابھی تک اس سے توبہ نہیں کیا، ابھی تک بھی توبہ نہیں کیا. ایک آخری بات، میں ایک مسئلہ سمجھا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. قرآن کا جو دستور ہے، جس کی وجہ سے آج پورے ملک کا ماحول کچھ الگ الگ دکھائی دیتا ہے، لوگ اچھمبے میں پڑے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، حیرت میں ہیں کہ ملک کیا کر رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں نے شروع میں کہا تھا ملک ہمارے دستور ہماری مذہب کی، ہماری عزت، ہمارے قرآن کی، ہمارے حدیث کی حفاظت کرتا ہے. ہمارے قرآن کو، ہمارے دستور کو کوئی نقصان نہیں ہے آتے دستور سے. جب سپریم کورٹ میں معاملہ جاتا ہے اس شخص کا جس نے کسی ایک انسان کی زندگی کو ایک لمحے میں ختم کر دیا تھا، دستور تو یہ تھا کہ یہ مسلمان ہے، اس کا مذہب اسلام ہے، اسلام اللہ نے نازل کیا، نبی پر نازل کیا، لہذا اس کا قانون، اس کا فیصلہ بھی اللہ کے، اس کے نبی کے کہے کے مطابق ہونا چاہیے. لہذا سپریم کورٹ کے اندر جب یہ معاملہ کیا تو سپریم کورٹ کے جج نے قرآن مجید ہاتھ میں لے کر وہ مخالف وکیل سے کہا یہ قرآن ہے، یہ اسلام کا دستور ہے، میں ہندوستان کا دستور مانتا ہوں، میرا دستور کہتا ہے کہ ہر انسان کے ان کے مذہب کے دستور کا احترام کیا جائے. یہ اسلام کا دستور ہے، آپ مسلمان ہیں، اس میں بتائیے وہ طریقہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے. تب کہاں ہے؟ کہا حدیث میں ہے، اللہ کے دستور میں نہیں ہے، نبی کے دستور میں ہے. کہا ٹھیک ہے، آئندہ کی سنوائی، اس کے بعد کی تاریخ آپ لے لو، پھر لے کر آؤ نبی کا دستور. جب دوبارہ سنوائی ہوئی، دوبارہ جب وہ وکیل سامنے آتا ہے تو جج کے سامنے ایک حدیث موجود ہے، اور وہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابوبکر صدیق کے زمانے میں طلاق کا یہ طریقہ نہیں تھا. 3 طلاق بولنے کے بعد بھی 1 طلاق ہوا کرتی تھی. وہ جج نے کہا یہ دستور نبی کا ہے، اب بتائیے اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ نبی کا دستور نہیں، یہ ہمارے مسلک کا دستور ہے. یہاں آنے کے بعد گاڑی خراب ہو گئی. اسی کی وجہ سے آج واویلا مچا ہوا ہے. لوگ نہیں سمجھ پا رہے آخر وجہ کیا ہے. کورٹ یہ سمجھتا ہے، ملک یہ سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کا دستور قرآن اور حدیث ہے، لہذا اس نے جو فیصلہ کیا قرآن اور حدیث کے مطابق. ہو سکتا ہے غلطی اس نے بعد میں کیا، جس کا بولنے کا یہاں وقت نہیں ہے، فیصلے کے بعد کیا، لیکن وہ بعد کے جو غلط فیصلے ہوئے وہ ان مسلمانوں کی بنا پر، یہ ان مسلمانوں کے دستور کی مخالفت کی وجہ سے ہوا. وہ جیل میں ڈالنا، وہ فنا کرنا، یہ ہماری اپنی کوتاہی سے ہوا، یہ ہماری اپنی غیر سنجیدگی کی وجہ سے ہوا، ہماری اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہوا. تو اس وقت سے لے کر آج تک پورے ملک میں تماشا بنا ہوا ہے. شریعت میں مداخلت. کورٹ تو کہہ رہا تھا یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، بتاؤ اسی کے مطابق میں فیصلہ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ میرے مسلک کا معاملہ ہے.
تو آپ شروع سے کہہ دیتے کہ مسلک کے مطابق ہمارا فیصلہ کرو، قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں، تو معاملہ ختم ہو گیا ہوتا، ملک کے مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہ ہوتی، سب کی آزادی